بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک واقعے نے کافی جھنجھوڑ دیا، کافی تکلیف پہنچائی۔ وہ واقعہ نیا نہیں ہے، متعدد بار پاکستان میں پیش آتا ہے اور باقی جگہوں میں پیش آتا ہے۔ یہ واقعہ اصل میں پنجاب میں پیش آیا اور ایک مسجد کے علماء نے، مولوی صاحب نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ فلاں عیسائی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور تم جاؤ اس کو قتل کر دو۔ اس کے بعد وہ ہجوم جو ہے وہ پھر چرچ پہ چڑھ گیا، وہاں پر توڑ پھوڑ کی اور عیسائیوں بھائیوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا، اور بہت سے واقعات ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، اس ضمن میں شامل ہوئے اور بڑی تکلیف ہوئی مجھے یہ واقعہ پڑھ کے۔ اور ایسے واقعات ہر روز تقریباً کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب ایک حدیث لے کے بہت بلند آواز میں اعلان کر رہے تھے، من سب نبی فقتلوہ، اور جو نبی کی توہین کرے اسے قتل کر دو، اور بار بار دہرا رہے تھے اور لوگوں کے اندر جذبہ و غصہ پیدا کر رہے تھے۔ میں نے سوچا میں تھوڑا اس پر ریسرچ کروں، یہ اس حدیث کے بارے میں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اصل میں ہمارے دینی دعوتوں میں، لٹریچر میں، مذہبی اجتماعات میں توہین رسالت کی سزاؤں کی بحثوں کے ضمن میں یہ حدیث بہت زور و شور سے پیش کی جاتی ہے، من سب نبی فقتلوہ، جو نبی کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، غلط ہے، یا یہ قابل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کن حدیثوں کی کن کن کتابوں میں بیان کی گئی ہے، یہ حدیث ہمارے تک پہنچی کیسے ہے، علماء خود اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس طرح حدیث کو بیان کرنا، پیش کرنا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں اس سلسلے میں میں چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ حدیث تمام حدیثوں کی کتابوں میں صرف ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بیان ہوئی ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہونے کے بعد کم از کم 300 سال کے بعد یہ حدیث پیش آئی ہے۔ یہ حدیث 300 سال کے حضرت کے انتقال کے بعد پیش آئی ہے۔ اتنے لمبے عرصے میں اس حدیث کے منظر سامنے آنے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حدیثوں کی کتابوں کے لکھنے اور محفوظ کرنے کے عمل سے پہلے حدیثیں جو ہیں اسی طرح سے سینہ بہ سینہ لوگوں کے اندر گردش کرتی ہوں گی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب حدیثوں کی تحقیق اور ان کی حدیثوں کی جانچنے کا عمل مکمل تقریباً 150 سال پہلے ہو گیا تھا۔ اور ابتدائی دور میں جو حدیث کتابیں آئی ہیں، جس میں منصب ابن شعبہ، منصب عبدالرزاق، مسند ابو داؤد، ان حدیثوں میں جو شروع کی حدیثوں کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیث بیان نہیں ہوئی ہے، ان میں اس حدیثوں کا ذکر نہیں ہے، اور علماء کرام نے اس حدیث کو قابل قبول بیان نہیں کیا۔ دوسری بڑی بات، جو حدیثوں کی 7 ہیں، 7 کتابیں ہیں جو حدیثوں کی جو مستند مانی جاتی ہیں، جن کو ہر علماء کرام، ہر امام جو ہے اس کو مانتا ہے۔ ان میں موطا امام مالک، صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، صحیح مسلم، سنن ابو ماجہ، سنن ترمذی، امام نسائی، سنن ابو داؤد، ان میں ہزاروں سینکڑوں حدیثوں کو جانچا گیا ہے، ان کے بارے میں ریسرچ کی گئی ہے، ان کے راویوں کو دیکھا گیا ہے، راویوں کی صحت کے بارے میں دیکھا گیا ہے، اور بہت اماموں نے سینکڑوں ہزاروں حدیثوں پر جانچا ہے اور اپنی زندگی خرچ کی ہے۔ ان 7 کتابیں جس پر سب لوگ مستند ہیں، ان کتابوں میں اس حدیث کو قابل قبول قرار نہیں دیا۔ یہ صرف ایک حدیث کی کتاب معجم الکبیر طبرانی، امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ کسی مستند کتاب میں یہ حدیث نہیں آئی ہے، کسی مستند امام نے اس حدیث کو قابل قبول اس وقت نہیں کیا گیا۔ اس حدیث کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ ہدایت، یہ انسٹرکشن رسول اللہ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کی تھی، تو آپ کے مشن میں جو آپ کے صحابہ تھے، آپ کے ساتھ تھے، آپ کے شریک تھے، انہوں نے کبھی بھی اس نوعیت کی کوئی حدیث یا پھر کسی صحابہ نے اس حدیث پہ عمل کر کوئی ثبوت نہیں دیا
کوئی تاریخی واقعہ ایسا پیش نہیں آتا کہ کسی صحابی نے اس حدیث پہ عمل کیا ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے واقعات اسلام کی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، لیکن اس حدیث پر عمل کر کوئی مثال، کوئی تاریخ کا واقعہ پیش نہیں آتا۔ حدیثوں کے موضوع سے صاف موضوع ہے، یہ روایت، یہ حدیث کسی انفرادی معاملے میں نہیں بلکہ کسی شخص کی جان لینے جیسے حساس معاملے پر تھی، لیکن کسی اور صحابی نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا۔ چوتھی اہم بات، اس حدیث کے سلسلے میں علماء کرام اس بارے میں اتفاق کرتے ہیں، تمام علماء اس بات پر اگری کرتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے بیان کرنے والوں میں ایسے لوگ شامل ہیں، ایسے راوی شامل ہیں جیسے کہ حسین بن حمید اور جناب اللہ، ایک اور عبدالعزیز بن حسن اور ایک اور صحابی عبید اللہ بن عمری۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر یہ الزام ہے، اور الزام بعد میں ثابت بھی ہوا کہ یہ خود سے حدیثیں گھڑتے تھے اور جھوٹی حدیثیں بناتے تھے۔ تو علماء کرام نے ریسرچ کر اپنی زندگی خرچ کر کے ثابت کیا کہ یہ جو راوی ہیں جو بیچ میں جو بیان کیا ہے وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹی بات کرتے تھے۔ چنانچہ تمام حدیثوں کے جو عالم ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خرچ کی حدیثوں کے بارے میں اس بات پر رضامند ہیں، یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے، یہ حدیث ناقابل قبول ہے۔ اور آخری بات جو ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے حدیثوں کو حضور کی نسبت سے بیان کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میرے نسبت سے بیان کی، میرے نام سے بیان کی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ آئندہ سے ہمیں اس کوشش کرنی چاہیے، چھوٹی موٹی ریسرچ کرنے کے بعد کوئی حدیث کو آگے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات حدیثوں کے معنی سے بہت ہی زیادہ تباہی مچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دماغ سے محو کر لے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔